تو سب سے پہلے جو ہے آج جو ہمارا سارا سیشن چل رہا ہے، تیسرا سیشن ہے، سیکنڈ لاسٹ سیشن قرآن کے تعارف کے حوالے سے. تو آج کا لیکچر ویسے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. تو جو دو پہلو میں نے آج ڈسکس کرنے ہیں ان میں سب سے پہلے سلائیڈ آپ کے سامنے کلیئر ہے، وہ میں نے شو کی ہے کہ قرآن پاک کے بنیادی 5 مضامین آخر یہ ہے کون سے. آج کے اس پہلو میں ہم پورے قرآن کے حوالے سے بات کریں گے. ویسے تو قرآن پاک کے جو مضامین ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، مطلب اگر ہم 1000 پلس کی بات کریں تو وہ کہنا غلط نہیں ہوگا، لیکن جو میجر اور براڈر کیٹیگری جو کی گئی ہیں قرآن پاک کے مضامین کے حوالے سے، وہ 5 اس کے مضامین ہیں یا 5 پہلو ہیں جن کو لے کر قرآن یہ آیا ہے. پچھلا سیشن ہمارا سارا اسی بات پر گیا تھا کہ قرآن پاک جو ہے بیسیکلی یہ کتاب ہدایت ہے. یہ کوئی سائنس کی کتاب یا فلسفے کی کتاب یا ادب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ کتاب ہدایت ہے. تو اب یوں سمجھ لو کہ یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ قرآن ہمیں 5 مختلف پہلوؤں سے ہمارے لیے ہدایت کا سامان جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. اب وہ 5 مضامین کیا ہیں، 5 براڈر کیٹیگریز کیا ہے، اب ہم ایک ایک کر کے اس کی طرف چلتے ہیں. اگر ہو سکے تو آپ نوٹ بھی کرتے رہیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کا لیکچر میں نے کہا، کیونکہ ہم جتنی بھی بعد میں تفسیر کریں گے ہر آیت کو ہم انہی 5 کیٹیگریز کے اندر رکھ کے دیکھیں گے. کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہوگی جو ان 5 مضامین سے باہر ہو، کوئی نہ کوئی مین ہیڈنگ بنے گی یا کوئی سب ہیڈنگ کی شکل میں انہی 5 میں وہ جائیں گے. تو لہٰذا میں سٹارٹ کر رہا ہوں ایک ایک کر کے تمام چیزوں کو. سب سے پہلے جو پہلا پہلو بنتا ہے قرآن پاک کا مضامین کو لے کر، وہ ایک ٹرم ہے، ابھی میں اس کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں. پہلا ہے تذکیر با ایام اللہ، با ایام اللہ. لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو ایک بتاتا جاؤں، یہ جو 5 تقسیم کی گئی ہیں مضامین کو لے کر، یہ حضرت شاہ ولی اللہ کی مشہور و معروف کتاب ہے الفوز الکبیر فی الاصول التفسیر. یہ 5 کیٹیگریز میں نے وہاں سے لی ہیں، اور ویسے بھی اس کتاب کو بڑی پذیرائی حاصل ہے پوری دنیا میں. اب انہوں نے جو قرآن کا پہلا پہلو بیان کیا ہے وہ ہے تذکیر با ایام اللہ. اب تذکیر کا جو لفظ ہے، ذکر کا جو لفظ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بڑی جگہ استعمال ہوا ہے. تو تذکیر اور ذکر سے جو مراد ہے وہ ہے نصیحت حاصل کرنا. اب یہ با ایام اللہ سے کیا مراد ہے، یعنی کہ اللہ کے دن، اللہ کے دنوں سے کیا مراد ہے. ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قصص یعنی کہ واقعات بیان کیے ہیں، مختلف واقعات بیان کیے ہیں پیغمبروں کے حوالے سے، قوموں کے حوالے سے. اور پیغمبروں کے اور قوموں کے حوالے سے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان سے کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل کریں. کئی قوموں کا ذکر ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعامات کیے تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے. پھر قوموں کا ذکر اس حوالے سے بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اور کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوئے، ان کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی کہانی سنانے کے لیے یا ہمیں نعوذ باللہ لوری سنانے کے لیے سب کچھ نہیں دیا، بلکہ انسان جو ہے، بات ذرا اہم ہے، غور کیجیے گا، چاہے وہ غاروں میں رہنے والا انسان ہو، چاہے وہ جنگلوں میں رہنے والا انسان ہو، چاہے وہ پیغمبروں کے دور کا انسان ہو، بنیادی طور پر فطری طور پر انسان ہر جگہ ایک جیسا ہی ہے. تو جو غلطیاں پہلے انسان کرتے رہے ہیں وہی غلطیاں آج کا انسان بھی کرے گا، اور آنے والا جو انسان ہے وہ بھی وہی غلطیاں کرے گا. تو اب یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو، ان قصص کو ہمارے لیے اس لیے بیان کیا ہے کہ ان قصص میں، ان واقعات میں ہمارے لیے یونیورسیلٹی پائی جاتی ہے، کہ ان میں ایک عالمگیریت پائی جاتی ہے. آپ قوم عاد کا ذکر سن لیں، قوم سمود کا ذکر سن لیں، بنی اسرائیل کا ذکر سن لیں، اہل کتاب جو باقی ہیں، عیسائی ہیں، ان کا ذکر سن لیں. آپ جو خامیاں ان میں موجود تھیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس امت میں بھی وہی خامیاں موجود ہیں. اور جن جن خوبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کا حکم دیا تھا وہی خوبیوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. تو قرآن پاک کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہوا ہے. اس کی مثال میں کچھ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ دینا چاہوں گا. میں جس طرح ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیے ہیں. قوم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. کس حوالے سے کیا گیا ہے کہ جب کوئی حق کا پیغام لے کر آتا ہے تو اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر جو ہے، جو اس قوم پر عذاب نازل ہوئے، 10 بڑے عذاب جو تھے وہ قوم فرعون کے اوپر نازل ہوئے، وہ کیوں ہوئے؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ جب تم بھی اگر ان گناہوں میں مبتلا ہوگے تو تم بخشے نہیں جاؤ گے، تمہارے اوپر بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا.
اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں، جو جیسے ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک میں جو پہلا پراپر واقعہ نظر آتا ہے سورۃ البقرہ میں، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس کی تفسیر میں جائیں گے نا، آپ کو میں اس کے اتنے حیران کن پہلو بتاؤں گا کہ مطلب یو ول کم ٹو نو فار دا فرسٹ ٹائم، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس واقعے کے اندر ہم تو صرف کیا کہتے ہیں آدم و ابلیس، کیا ہوا جی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ابلیس کو کہا اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ ملعون ہو گیا، اور اس کے بعد نسل انسانی شروع ہو گئی۔ اس واقعے میں صرف یہ کچھ نہیں ہے، یقین مانے اگر میں صرف آدم علیہ السلام کے واقعے کو لے کر چلتا رہوں تو 1.5 2 2.5 مہینے صرف اس کی تفسیر میں لگ جائیں کہ اس کے اندر کتنے چھپے ہوئے خزانے جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہ تذکیر بالایام اللہ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، لیکن ابلیس نے جو تھا وہ انکار کیا۔ کیوں کیا؟ اس میں ہمارے لیے تذکیر کیا ہے، نصیحت کیا ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت ابلیسی رویہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ہے، کس طریقے سے انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا اپنی قوم کے لیے، اور کس طریقے سے ان کو جو تھی وہ اذیتیں دی گئیں۔ تو قرآن کا جو پہلا مضمون انہوں نے باندھا ہے وہ یہی مانتا ہے تذکیر بالایام اللہ، یعنی کہ اللہ کے دنوں کی یاد دہانی۔ اللہ کے دنوں سے مراد ہے انسانوں کے دن ہی، کیونکہ آخرکار جو بھی ہے دن بھی تو اللہ ہی کی تخلیق ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی تو آتا ہے، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو دن ہے وہاں سے نصیحت حاصل کرو، یعنی کہ کون سے اللہ تعالیٰ کے دن؟ وہ انسانوں ہی پر گزرے ہوئے دن۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورۃ العصر میں؟ بار بار میں اسی سورت کو کوٹ کرتا ہوں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی۔ کون سا وقت؟ جو ماضی میں گزر چکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گزرے ہوئے وقت کی قسم کھا کر کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز کوئی معمولی نہیں ہوتی، ہماری اور آپ کی طرح کی قسمیں نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اس کے اندر بہت چھپی ہوئی حکمت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ زمانے کی قسم۔ تو زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کہ جو واقعات گزرے ہیں، جو نسل انسانی تم سے پہلے آ چکی ہوئی ہے، ان پر غور کرو کہ کیسے وہ میرے رحمت کے مستحق بنے اور کیسے وہ میرے عذاب کے مستحق بنے۔ اس میں تمہارے لیے تذکیر ہے، اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ سبق ہے، نصیحت ہے۔ تو پہلا مضمون قرآن پاک میں یہ آتا ہے۔ دوسرا مضمون جو آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ تذکیر بالآ اللہ، بالآ اللہ۔ بیسیکلی لفظ نکلا ہے آیت سے، اور آیت جو ہے وہ نشانی کو کہتے ہیں۔ جو قرآن پاک کے جو فکرے ہیں انہیں بھی آیت ہی بولا جاتا ہے، اور کائنات کی جو تخلیق ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے آیت ہی بولا ہے، اور انسان کی جو تخلیق ہے یہ بھی ایک آیت ہے۔ صرف قرآن میں اترے ہوئے الفاظ ہی آیات نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ اس کی تفسیر میں بعد میں بیان کروں گا میں۔ اب یہ ہے قرآن کا دوسرا مضمون، تذکیر بالآ اللہ، یعنی کہ اللہ۔ اب اس میں 3 چیزوں کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے اس ہیڈنگ کے اندر۔ آ اللہ سے مراد سب سے پہلے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا ہے، مخلوقات کا ذکر کیا ہے، وہ اس باب میں آتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے، جانوروں کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے، اور تخلیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو میری تخلیق ہے اس پر تم غور و فکر کرو، تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اس کا خالق کوئی ہے، تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے۔ تو ایک تو یہ چیز تذکیر بالآ اللہ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ اس مضمون کے تحت آتا ہے۔ اور دوسری جو چیز اس کے اندر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اسی کے ضمن میں آتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ سنیے گا، بہت زیادہ نازک ہے۔ یہ اتنا نازک ہے کہ ہم جیسے بڑے بڑے موحد بھی، بڑے بڑے اللہ کو واحد ماننے والے بھی شرک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا، میں تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ جس طرح عالم الغیب کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، اب پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے۔ جب ہم یہ صفت کسی بھی مخلوق کو ساتھ ملائیں گے ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جس طرح ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ والا لفظ جو ہے عالم الغیب کا صرف اپنی ذات کے لیے پورے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ ایون کہ حدیث میں بھی میرے نبی نے اپنے لیے یہ والی صفت استعمال نہیں کی۔ تو جب میرے نبی نے خود نہیں کی، جب اللہ نے نہیں کی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں زبردستی اس شرک میں داخل ہونے کے لیے؟ تو میں نے صرف ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، وہ موٹی مثال دی ہے کہ جس میں آج مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے، یعنی کہ مسلمان جو ہیں ایمان والے، وہ اس شرک میں مبتلا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے اس باب میں آ جاتی ہیں۔ پہلا میں نے کیا ذکر کیا تذکیر بالآ اللہ میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا ذکر کرتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے،
اور اسی باب میں جو دوسری چیز آ جاتی ہے جس کا ذکر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی صفات کا ذکر کرتا ہے. جس طرح سورۃ الفاتحہ ہم شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے حمد کا لفظ بھی استعمال کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا, اللہ نے اپنے لیے رب کا لفظ بھی استعمال کیا, الرحمن الرحیم, اللہ نے اپنے لیے رحمان بھی لفظ استعمال کیا, رحیم بھی لفظ استعمال کیا, مالک یوم الدین, پھر اللہ نے اپنے لیے مالک کا لفظ بھی استعمال کیا. اور ان چاروں پانچوں کے اپنے اپنے معنی ہیں, لیکن ہم ترجمے میں کیا کرتے ہیں, اللہ یا خدا کہہ کے اپنی جان چھڑاتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. نہیں, میں ایسا انشاءاللہ ہونے نہیں دوں گا, خیال کیجئے گا. ہم ہر چیز کو علیحدہ لے کر چلیں گے, ہر صفت کو کھول کھول کر انشاءاللہ بیان کروں گا جتنا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے ضروری سمجھا دیا ہے. تو دوسری چیز اس باب میں جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات آ جاتی ہیں. اور تیسری چیز جو اس باب میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. اسی باب میں جو آتا ہے تذکیر باللہ میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ سب سے پہلے تو زندگی جو ہمیں دی وہ سب سے بڑی نعمت ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر اس زمین پر سروائیول کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سبزیوں کا ذکر کرتا ہے, پھلوں کا ذکر کرتا ہے, ہواؤں کا ذکر کرتا ہے, پانی کا ذکر کرتا ہے. زمین کا اللہ نے کتنی بار ذکر کیا ہے. اب ہم خود سوچیں اللہ تعالیٰ کتنی بار ہمیں وہ اب یوں کہہ لو کہ ہمارے اوپر احسان دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ زمین مردہ ہے, اس مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے, میں زندہ کرتا ہوں پانی کے ذریعے اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتا ہے کہ جو سمندروں کا پانی ہے اگر نیچے چلا جائے, کس انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پانی کو اوپر لے آئے, کسی کی میں طاقت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ احسان کا ذکر کیوں کرتا ہے, تاکہ ہم اس احسان کرنے والے مالک کو جانیں کہ وہ ایک ہستی ہے جس کو ہم نے ماننا ہے, جس کی ہم نے حمد کرنی ہے, جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے. تو دوسرا مضمون جو ہے وہ اس پورے قرآن میں جو تقسیم کی گئی ہے وہ تذکیر اللہ کی گئی ہے. اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق. یہ تھا دوسرا پہلو. اب قرآن پاک کا جو تیسرا مضمون جو بڑا میجر مضمون بنتا ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے تذکیر بالموت وما بعد الموت, یعنی کہ موت اور بعد الموت, موت اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. تیسری جو چیز مضمون اس پورے قرآن پاک میں بنتی ہے وہ موت کی بنتی ہے. یہ ذرا بات غور کیجئے گا, اللہ تعالیٰ نے اب قرآن پاک ہم ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں, کوئی قرآن کا دوسرا سے تیسرا صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور موت کا ذکر نہ کیا ہو. کیا وجہ ہے؟ سب سے زیادہ ذکر اگر دیکھا جائے کئی مضامین کا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ وحدانیت کا ذکر کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ موت کا ذکر اتنا زیادہ کیوں کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں حکمت کیا ہے مختصر بیان کروں گا میں یہاں. اس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے شروع میں آ جائے گی, جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. تفصیل میں اس کی مزید وہاں دوں گا انشاءاللہ. یہ سورۃ البقرہ کی 4 یا 5 آیت ہے, لیکن یہاں ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھوں گا میں. اب خود غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے, یہاں تو ہر کوئی جانتا ہے. بات ذرا غور کیجئے گا, جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی پتا ہے موت آنی ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی پتا ہے موت آنی ہے. جتنا مرضی ایتھیسٹ کیوں نہ ہو جائے, جتنا مرضی انسان ملحد کیوں نہ ہو جائے, جتنا مرضی انسان خدا کا انکار کرنے والا ہی کیوں نہ ہو جائے, اس کو بھی پتا ہے میں نے مرنا ہے. لیکن اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وما بعد الموت. لیکن یہ صرف ایمان والوں کو پتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. یہ جو احساس ہے انسان کو ذمہ دار بنا دیتا ہے. یہ جو احساس ہے انسان کی زندگی کو محتاط بنا دیتا ہے. یہ جو احساس ہے انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کر دیتا ہے. یہ جو احساس ہے انسان کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری زندگی بیکار نہیں ہے, تم نے مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہو جانا, تم نے ایک دن اٹھنا ہے اور تم نے ایک ایک عمل جو زندگی میں کیا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا, جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یہ کب احساس پیدا ہوگا, کب ہمارے اندر ذمہ داری پیدا ہوگی؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے مرنے کے ساتھ مر نہیں جانا بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر جنت کے بارے میں ذکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کے بارے میں ذکر کرتا ہے, جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے, جہنم کے عذاب کا ذکر کرتا ہے. سارا اس باب کے اندر آتا ہے. کیا ہے؟ تذکیر بالموت وما بعد الموت, یعنی کہ موت کا ذکر کر کے اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنا. اس طرح اللہ قرآن پاک میں آیت ہے نا سورہ آل عمران میں, کلو نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس نے کیا کرنا ہے؟ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ المطففین میں کیا فرماتا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین, کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سب کے سب انسان خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے.
کیا ہے جس کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں آ جائے گا نا، مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا، حساب کتاب کے دن کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون میں جو بار بار قرآن پاک میں ذکر آیا ہے وہ اس میں انسان کی اصلاح ہے، اس کی اسپرچول پیوریفیکیشن ہے، اس کی انٹلیکچول پیوریفیکیشن کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ دو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اسپرچول پیوریفیکیشن اور انٹلیکچول پیوریفیکیشن۔ انٹلیکچول پیوریفیکیشن یہ کہ تم اپنا عقیدہ زندگی کے بارے میں ٹھیک کر لو، تمہاری ساری زندگی صرف یہی نہیں ہے۔ اسپرچول پیوریفیکیشن یہ کہ تم اپنے اندر اخلاقیات کو اختیار کر لو اور خدا کے سامنے ساری زندگی جھکے رہو۔ جھکے رہنے سے مراد کہ ہر تمہاری زندگی کا پہلو جو ہے، ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ گزرنا چاہیے۔ تو تیسرا مضمون قرآن پاک کا یہ بنتا ہے۔ اب چوتھا مضمون جو ہے وہ ہے علم الاحکام۔ اب علم الاحکام کی بہت زیادہ تفصیل جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ علم الاحکام، علم الاحکام ایک ایسا پہلو ہے، علم الاحکام ایک ایسا پہلو ہے جس کا خالص تعلق پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہے، جو فقیہ ہوتے ہیں، جو مفتی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں سارے احکامات کا ذکر ہے، اس میں سارے احکامات کا ذکر ہے کہ کیا چیز واجب ہوتی ہے، کیا چیز مندوب ہوتی ہے، کیا مباح ہوتی ہے، کیا مکروہ ہوتی ہے، کیا حرام ہوتی ہے۔ یہ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف علم اسی کے پاس ہوتا ہے جو اس قرآن میں آگے جاتا ہے، جو دین کا علم بڑی ڈیٹیل سے حاصل کرتا ہے۔ اس علم الاحکام کا تعلق خالص دین کے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہے، ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب بھی عام آدمی کو اس طرح کے مسائل سے واسطہ پڑے گا وہ سیدھا عالم کے پاس جائے گا۔ اب اس میں ہے کیا؟ اس میں ذرا بات بڑی قابل غور ہے، اس میں احکامات کس کس قسم کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس میں جو احکامات ہیں، اچھا یہ طرز زندگی ہے، یہ پوری طرز زندگی ہے جو علم الاحکام میں آتی ہے۔ اس میں ہمارے سارے گھریلو احکامات آ جاتے ہیں، فیملی لائف آ جاتی ہے، نکاح کے پورے معاملات آ جاتے ہیں، طلاق کے پورے معاملات آ جاتے ہیں، وراثت کے پورے معاملات آ جاتے ہیں، بچے کی پرورش کے، دودھ پلانے کے پورے معاملات آ جاتے ہیں، یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان نے پوری زندگی گھر نہیں رہنا، انسان نے معاشرے میں داخل ہونا ہے، انسان نے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، انسان نے کاروبار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں بھی اندھیرے میں نہیں چھوڑا، میرے رب کی رحمت دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انسان کو احکامات دیے ہیں کہ تمہارا پورا لین دین کیسا ہونا چاہیے، تمہارا جو ادھار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا جو کمائی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، تمہارا جو حلال ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ علم الاحکام کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہماری عبادات ہیں، عبادات ہے، وضو کرنے کا طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، نماز میں اگر تھوڑی سی ہم لیٹ ہوتے ہیں، ہم نے ساتھ جوائن کرنی ہے، ایک رکعت لیٹ ہو گئے، دو رکعت لیٹ ہو گئے ہیں، وہ سارے طریقہ کار ہمیں کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ علم الاحکام سے پتہ چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج ادا کرنے کے پورے ارکان ہیں، عمرہ ادا کرنے کے پورے ارکان ہیں، زکوٰۃ کا پورا سسٹم میرے رب نے دیا ہوا ہے، عشر کا ہے، صدقہ خیرات کا ہے، ان کی ریشو ہے، زکوٰۃ کی اپنی ریشو پرپورشن ہے، یہ سارے علم الاحکام میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح علم الاحکام کے اندر اللہ تعالیٰ کی حدود بھی آ جاتی ہیں۔ حدود سے مراد اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کردہ حدود ہیں، اس سے مراد سزائیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کوڑے مارنے کی سزا جو ہے وہ دیتا ہے، یہ سارے معاملات اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ یہ سارے علم الاحکام جو ہے وہ علم الاحکام کو ہی وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اس طرح ایک میں نے ویسے ہی آیت جو ہے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ تعالیٰ اگر صرف یہ کہہ دیتا کہ بس اے مسلمانوں تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احکام نہ اتارتا کہ تم نے روزے کس مہینے میں رکھنے ہیں، کب سے لے کر کب تک رکھنے ہیں، تمہارا کھانے کا وقت کیا ہوگا، افطاری کا وقت کیا ہوگا، اور اس روزے کی حالت میں تم نے کھانا پینا ہے نہیں ہے، اس کے علاوہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کا آپس میں میاں بیوی کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نہ بتاتا پھر تو ہم سب پتہ کیا کرتے، نومبر دسمبر میں روزے رکھ رہے ہوتے کہ جب سردیاں آئیں گی تب رکھیں گے۔ اور جو یورپ میں رہنے والے مسلمان ہوتے وہ کہتے جی ہم جون جولائی میں روزے رکھتے کہ وہاں جی ٹھنڈ بہت ہوتی ہے تو چلو ہم موسم ذرا اچھا ہوگا تب رکھ لیں گے۔ اور ہر کوئی اپنی مرضی سے رکھ رہا ہوتا، کوئی 9 بجے اٹھ رہا وہ رکھ رہا ہوتا، کوئی 10 بجے اٹھ کر رکھ رہا ہوتا، کوئی 12 بجے اٹھ کر رکھ رہا ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سارے علم الاحکام ہیں۔ پانچویں اور آخری کیٹیگری ہے وہ علم المخاصمہ۔ یہ ایک خاص فیچر ہے پورے قرآن کا، خاص فیچر ہے۔ یہ وہ فیچر ہے جو نہ تورات میں تھا، نہ زبور میں تھا، نہ انجیل میں تھا، اور نہ ہی کسی اور صحیفوں میں تھا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ۔ علم المخاصمہ میں آسان لفظوں میں ذرا سمجھانا چاہوں گا، میں آسان لفظوں سے مراد جسے ہم مناظرہ کہتے ہیں، مناظرہ۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا، جس طرح ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں تقابل ادیان کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کرتا ہے
کہ جو بھی اس کے سامنے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، عیسائیت کو ماننے والا ہو، یہودیت کو ماننے والا ہو، ہندو مذہب کو ماننے والا ہو، یا خدا کا انکار کرنے والا ہو، ہر بندہ اس کے پاس سوال لے کر آتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو وہ جب اسلام کے اوپر سوال آتا ہے وہ دلائل کے ساتھ اسلام کے بارے میں اس کا جواب دیتا ہے، خدا کے وجود کے بارے میں اس کا جواب دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ان کے مذاہب کے اندر جو ڈیفالٹ اور ڈیفیکٹیو جو بلیفز پائے جاتے ہیں ان کو بھی ساتھ وہ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اس کو بیسیکلی علم المخاصمہ کہتے ہیں، جس کو میں نے آسان لفظوں میں کیا بنا دیا، اس کو مناظرہ یعنی کہ پولیمکس اسے بولا جاتا ہے۔ اس کا کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کیا کیا ہے؟ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی وحدانیت بیان نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے صرف رسالت کو بیان نہیں کیا کہ بس جی میرے پیغمبر کے اوپر ایمان لے کر آؤ، صرف یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا صرف اسلام ہی ٹھیک ہے جی باقی مذہب چھوڑو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے باقی جتنے بھی وہ مذاہب جو جس میں انسان کی کاوش تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پائے جانے والے جو ڈیفیکٹ موجود ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اب عیسائیت کی مثال لے لیں، عیسائیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ تو شرک کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں کہتا ہے کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے اور تینوں ہی اللہ ہیں، تو یہ کفر ہے، شرک ہے، اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل والے کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اور جو خدا ہے وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ اللہ نے اس چیز کا رد سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے کہا زیادہ موج میں نہ رہو، جہاں میں تمہارا رب ہوں، جہاں میں مسلمانوں کا رب ہوں، وہاں میں کافروں کا بھی رب ہوں۔ اگر میں نے رزق مسلمان کو دینا ہے تو میں نے کافر کو بھی رزق دینا ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کا بھی رب ہوں، رب العالمین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رب المسلمین نہیں بولا، پورا قرآن کھول کے دیکھ لیں آپ، اللہ نے صرف رب المسلمین نہیں کہا۔ یہ قرآن انصاف کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ علم المخاصمہ اسے کہا جاتا ہے۔ اب اس پورے قرآن میں کن کن عقائد کو رد کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو شرک کو رد کیا گیا ہے جو بت پرستی ہے، اور وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اللہ کو اللہ مانتے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کا انشاءاللہ اپنے موقع پر تفصیل آئے گی، لیکن وہ اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کرتے تھے، یہ بات ذہن میں رکھنا، اور اس طرح کے کئی شرک ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ پھر عیسائیت کا جو مذہب ہے جو ڈیفینیٹلی انسان نے ہی خراب کیا ہے اس کی طرف اس کو رد کیا گیا ہے، یہودیت کو رد کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجوسی تھے، جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، جس کو زرتشت آج کل کہا جاتا ہے، اس کو رد کیا گیا ہے، جو دو خداؤں کو ماننے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صابئین تھے ان کو بھی لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منافقین ہیں ان کو بھی لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کو نہیں ماننے والے ان کو بھی رد کیا گیا ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان عقائد کو رد کیا ہے بلکہ اس کی جگہ جو صحیح عقیدہ ہے یعنی کہ اسلام، یعنی کہ وہ جو ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ، ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر، ایمان بالکتب، لاجیکلی اللہ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، لاجیکلی، کہ بھئی میں یوں ہی چیزوں کو بیان نہیں کر رہا کہ تم اندھی تقلید کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ اے بندے، اے انسان، کہ تم اس قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ اللہ قرآن کہیں بھی اندھی تقلید کا ذکر ہی نہیں کرتا، کہیں ذکر نہیں کرتا۔ تو جو پانچویں جو مضمون آ جاتا ہے وہ علم المخاصمہ کے حوالے سے جو ہے وہ آ جاتا ہے۔